حدیث نمبر 20 ترجمہ اور تشریح۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ پیارے بچوں توجہ کر لیں بیٹا، ہماری دہرائی کی یہ آخری حدیث ہے، پیج نمبر 94۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے اچھا وہ ہے، خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین اچھا کون ہے؟ من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ تعلیم دی کہ انسانوں میں سے، لوگوں میں سے کون انسان اچھا ہے؟ جو دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے، جو دوسروں کا نفع سوچتا ہے، وہ سب سے بہترین انسان ہے۔ مثلا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، ان سے زیادتی نہیں کرتا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ان سے حسد نہیں کرتا، وہ چغلی نہیں کھاتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ حرام نہیں کماتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ مسلمان بھائی کا خیال کرتا ہے، اس کی غمی اور خوشی میں شرکت کرتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو کوئی چیز کی تکلیف اگر ہو جائے تو اس کی تکلیف کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے بچوں، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے پتھر ہٹا دیا راستے میں جو تکلیف دینے والا ہے تو اس کا بھی اجر دیا جائے، اگر کانٹا ہٹا دیا جس سے کسی گزرنے والے کو تکلیف پہنچے، اس نے اس کانٹے کو ہٹا دیا تو اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اب دیکھیے کانٹا ہٹانا، پتھر ہٹانا یہ ایک معمولی سا کام ہے، اس میں کوئی بڑی مشقت کا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑی محنت کا کام نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو تعلیم دی، وہ خیر خواہی کی تعلیم دی، وہ بھلائی کی تعلیم دی، تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے، ایک دوسرے کا نفع چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاشرے میں امن آئے گا، پھر معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہوگی۔ جب ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آئیں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کام آئیں گے، اسلام کا نظریہ یہی ہے، اسلام کی اثر روح یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں۔ تبھی تو اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اقبال یہی تو سمجھاتا ہے، کہتا ہے تو اگر کلمہ پڑھتا ہے، تو نے اگر دل سے ہی نہیں پڑھا، زبان سے خالی پڑھ دیا تو پھر تیرے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک کہ تو دل اور زبان سے نہیں کلمہ پڑھے گا، جب دل اور زبان سے پڑھے گا تو پھر تو خیر خواہ بن جائے گا، پھر تو بھلائی کرنے والا بن جائے گا، پھر ایک دوسرے کا تو خیال کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں امت کے لیے، وہ تا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تو پیارے بچوں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، کاش کہ ہم نبی کریم رؤوف اور رحیم کی تعلیمات پر عمل کرتے، سمجھتے، سیکھتے، تو پھر معاشرے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھا دی، ہمیں یہ بات سمجھا دی، ہمیں یہ بات بتا دی کہ تم میں سے بہترین انسان کون ہے، تم میں سے اچھا انسان کون ہے، جو اپنے بھائی کا نفع چاہے، جو اپنے بھائی کا خیال کرے، جو اپنے بھائی کے دکھ میں درد میں شریک ہو۔ یہی ایسا معاشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر تشکیل دیا۔ عرب کی کیا حالت تھی زمانہ جاہلیت کے اندر؟ کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ ایسی قوم تھی کہ وہ حتیٰ کہ اتنا جاہلیت کے اندر گھرے ہوئے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ نبی کریم رؤوف اور رحیم جب ایسے معاشرے میں آپ کو اللہ نے بھیجا تو
تو اس معاشرے کو جو اتنا سنگ دل تھا، جو اتنا پتھر دل تھا، اس کو شیر و شکر کر دیا۔ جب مہاجرین اور انصار کا معاملہ دیکھیں، جب مکے سے مہاجرین مدینہ تشریف لے گئے تو وہی صحابہ کرام تھے، یہ وہی معاشرہ تھا جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتا تھا، کٹ مرنے پہ ہر وقت پہ رہتا تھا، لیکن ایسا معاشرہ ہو گیا کہ یہ شیر و شکر ہو گئے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ان کو ایک دوسرے کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی کہ جس نے زمانہ جاہلیت کے اس معاشرے کو، یعنی کہ جو اپنے زندہ بچیوں کو درگور کر دے، اس معاشرے کو شیر و شکر کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی اور سکھائی کہ کاش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں جو آپ نے ہمیں حکم دیا، تو پھر یہ معاشرے کے اندر بد امنی ختم ہو جائے گی، پھر معاشرے کے اندر فساد، جھگڑے، لڑائیاں سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھا دی، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان کون ہے؟ تم میں سے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح معاشرے میں گرائے۔ نہیں، ہمیں اسلامی یہ تعلیم نہیں دی۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، جب ہم کیوں کہ ہم ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ہم سب کا ایک رب ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، ایک کعبہ ہے، کاش کہ ہم مسلمان بھی ایک ہو جاتے۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم عمل کریں گے تو پھر اس سے بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آج ہماری حدیث کمپلیٹ ہو گئی، دہرائی مکمل ہو گئی۔